امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ رسالہ با حیا نوجوان، میری گزارش ہے اس کو پڑھا کریں بار بار. اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا اور سب یاد ہو گیا. تو با حیا نوجوان اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اور پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کریں. یہ جو نفس اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ نہیں یہ پرانے دور کی باتیں نہیں کرنا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اسلام تو آگے بڑھاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کیسی مقصد بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، پوری ایک ڈیٹیل ہے اس کی. لیکن اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، ماں کی صورت میں عزت کا ایک مقام دیا. بیٹی کو کیسی عزت دی کہ بیٹی رحمت ہے، یہ بیوی یہ گھر کی زینت ہے، بہنیں بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو دین اسلام نے عورت کو کیسا مقام دیا، اور عورت یہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے اور یہ دکھانے کی اور شو کرنے کی نہیں ہے. آج ماڈرن دور کے نام پر، جدید دور کے نام پر آج یہ مکس گیدرنگ، اپنے نامحرم دوستوں کو یا رشتہ داروں کو لا کر فیملی ممبرز کے ساتھ بٹھانا، تعارف کروانا، بھابھی بھابھی کہہ کر بات کرنا، باجی باجی کہہ کے بات کرنا. جب شریعت نے پردہ قرار دے دیا ہے، آپ اور میں ہوتے کون ہیں بے پردگی کرنے والے یا اپنی مرضی چلانے والے؟ شریعت کو فالو کریں گے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہے، اور اس میں امن ہے، سکون ہے. آصف بھائی کیا فرمائیں گے؟ پردہ جو ہے یہ عورت کے لیے کہ آج کل دور ہے، پردہ کیسے کریں، پھر دنیا کے معاملات، پھر کیسے اس کو فیس کریں؟ اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بات سے کر رہے ہیں شرعی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں عقلی طور پر، تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جہاں اپنی کتب میں لوگوں کو قرآن و سنت سے سمجھایا ہے، اسی طرح آپ نے حکمت بھری مثالیں دے کر بھی سمجھایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے دین کو فالو کرنا اور کیوں ضروری ہے. صحیح. اب یہاں پردے کی جو بات ہے تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ عورت جو ہے وہ باغ کا پھول ہے، اور پھول جو ہے اس کو باغ میں رہے تبھی ہرا بھرا رہتا ہے. اس کو گھر سے نکالا جائے تو مرجھا جائے گا، تو اس کو بلا وجہ گھر سے باہر نہیں لانا. اس طرح فرماتے ہیں کہ عورت کو ہمارے معاشرے میں صنف نازک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور صنف نازک کا مطلب جو چیز نازک ہے اس کو پتھروں سے دور رکھنا ہے. اور جو غیر مردوں کی نگاہیں ہیں یہ پتھر ہیں، تو غیر مردوں کی نگاہوں سے عورت کو جو صنف نازک ہے، کچی شیشیاں بھی کہا گیا احادیث مبارکہ میں، کہ جلدی اثر قبول کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ نابغہ جعدی وہ اشعار پڑھ رہے تھے اونٹوں کو چلانے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ والے اشعار نہ پڑھیں، ساتھ خواتین بھی ہیں، کچی شیشیاں ہیں، نازک ہیں، تو جلدی اثر قبول کرتی ہیں. مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت و آبرو ہے، اور اس کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہے. سفید کپڑے پر داغ لگ جائے تو نظر آتا ہے، مطلب اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. یوں ہی فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو مختلف لوگوں نے جوابات دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے اور گھر گئے. سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج نبی پاک علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو سیدہ کائنات نے جواب دیا کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ جواب عرض کرتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ نے مجھے یہ بتایا ہے، حضور نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یوں جو ہے وہ عقلی طور پہ دیکھا جائے تو عورت کے لیے پردے ہی میں عافیت ہے. ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ دیکھیں کعبہ بڑی عظیم شے ہے، عمارتیں بہت ہیں لیکن غلاف اسی پر ہے. کیا بات ہے. قبریں عام قبریں لیکن اللہ کے ولی کی قبر سب سے الگ ہے، اس پر غلاف ہے. کتابیں بہت ہیں مگر غلاف قرآن پاک پر ہے. کیا بات ہے. اس طرح دنیا میں خواتین ہر مذہب میں، لیکن جو مسلمان ہے وہ عورت خاص عورت ہے، اس لیے اس پہ پردہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے.